بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو کل شیء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا و مولانا و عبدہ و رسولہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لا یستوی الذین یعلمون والذین یعلمون، اور وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دنیا میں جب انسان آتا ہے تو وہ بالکل جاہل ہوتا ہے، لا تعلمون شیئا، یعنی وہ کچھ بھی نہیں جانتا۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ علم دراصل اللہ کی طرف سے نعمت عام ہے۔ یاد رہے کہ جیسے کہ انسان علم باہر سے لیتا ہے، وہ غلط بھی لیتا ہے، صحیح بھی لیتا ہے، جبکہ اس کی بنسبت جانور کا علم اس کے اندر سے آتا ہے، وہ غلط نہیں لے سکتا، کیونکہ ان کا علم اتنا طاقتور ہے کہ وہ ان کے خلاف جا ہی نہیں سکتا۔ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگِ میل، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگِ میل، ہم وہ نہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ علم کا شعور آ جانے کے بعد ہم اس کو اپنی زندگیوں پر کیسے اپلائی کریں، آج میں اس پر بات کروں گی۔ قرآن پاک کے ایک ایک حرف کو ہمارے لیے راہ ہدایت، شفاعت بنا کر بھیجا گیا۔ مسلمان ہونے کے ناطے جس بات کا حکم ہوا وہ کرنی ہے، اور جس سے منع فرمایا گیا وہ نہیں کرنی۔ یہاں ہم اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑا سکتے۔ جو حکم ہے وہ کرنا ہے، جس سے منع فرمایا گیا اسے چھوڑ دینا ہے، اسی کو شریعت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فتبینوا، خوب تحقیق کر لیا کرو۔ پیاری بہنوں، بھائیوں اور بچوں، اپنی زندگی ایسے بناتے جاؤ، سنو، یاد کرو، عمل کرو، اور یاد رکھو کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یعنی کوئی خبر، کوئی واقعہ تمہاری زندگی میں ہو تو اصل بات جانے بغیر آپ کو کسی قسم کا کوئی ریئیکشن دینے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اسی طرح وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لا یسخر، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح فرماتے ہیں ولا تلمزوا، ایک دوسرے کو تانے نہ دو۔ یاد رکھو کسی کی کوئی بھی غلطی ہو، کوئی بھی کمی ہو، نہ ہم اس کا مذاق بنا سکتے ہیں، نہ ہم اس پر تانا دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دی۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کو برے القابات سے نہ پکارو۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں لا یغتب، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ وَأَقْسِطُوا، اور یاد رکھو کہ آپس میں ہمیشہ انصاف سے کام لو۔ وَأَصْلِحُوا، اور صلح کراؤ۔ تو علم دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ضروریات زندگی کا، جبکہ جو دوسرا علم ہے وہ ہے مقصد زندگی کا۔
اور ان دونوں کا بیلنس کر کے چلنا ہی مقصد زندگی ہے۔ اگر کوئی عام بات ہو تو ہم اس کو چھوٹا جان کر نظر انداز کر سکتے ہیں، مگر بات قرآن پاک کی ہو تو اس کا ایک حرف بھی کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ علم کی طلب کو اپنے اندر جگائیے، یقین جانیے کہ یہ آپ کا سب سے بڑا سرمایہ بن جائے گی۔ یاد رکھیے، پیسے کا فقیر عزت سے زندگی گزار سکتا ہے، مگر علم کا فقیر عزت سے زندگی نہیں گزار سکتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا فوکس صرف ڈگری اور مسئلہ صرف اور صرف ہمیں معاش ہی نظر آتا ہے، جیسے بھٹو کا نعرہ روٹی کپڑا اور مکان۔ تو ذرا غور تو کریں کہ اللہ کی اتنی بڑی کائنات ہے، اس میں کتنی مخلوق ہے، سب کو اس کی وقت پر روزی اس کا رب دیتا ہے، وہی رازق ہے۔ ہمیں اپنی سوچ کو تبدیل کرنے پر کام کرنا ہوگا، اپنی فکر کو تبدیل کرنے کی سوچ ہمیں اجاگر کرنی ہی ہوگی۔ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارا قیمتی سرمایہ ہے، اس کو کس طرح استعمال میں لانا ہے، ذرا محسوس کرنے کی کوشش تو کریں کہ جس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں یا جس دوڑ میں ہم اپنے بچوں کو بھی دوڑا رہے ہیں، اور ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ ہمارا بچہ اول پوزیشن حاصل کرے، ہمارا بچہ سب سے آگے ہو، مگر خیال رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہماری آنکھ بند ہو تو کھلے تب کہ پتہ چلے جس دوڑ میں ہم اپنے بچوں کو دوڑتا چھوڑ آئے، وہ دوڑ تو گدھوں کے مقابلے کی تھی۔ بہرحال قرآن پاک کو خود پر اپلائی کر کے دیکھیں، نتائج خود بولیں گے۔ آپ ارادہ کریں، آپ قدم بڑھائیں۔ میں ایک بات بتاتی چلوں کہ میں نے ہمیشہ ایک بات محسوس کی ہے کہ ہمارے خالق نے ہمیں بناتے وقت ہمارے اندر ایک الارم سا فٹ کیا ہے۔ اگر ہم غلط راہ پر ہوتے ہیں تو وہ الارم بج بج کر ہمیں احساس دلاتا رہتا ہے، اور کسی نہ کسی صورت میں وہ بولتا ضرور ہے، چاہے وہ صورت اداسی کی صورت ہو، بے اطمینانی کی صورت ہو، کہ رشتے ناتے پریشان حال سب، یا کسی قسم کی کوئی صورت ہو، وہ الارم بولتا ہے کہ یہ راہ غلط ہے، یہ راہ صحیح نہیں ہے۔ مگر اگر ہم خود کو غلط کے بعد ہی صحیح پر لائیں تو وہ الارم تب بھی ہمیں بتاتا ہے کہ ہم صحیح ہیں، اور اس وقت وہ خوشی کی صورت میں، سکون، اطمینان کسی بھی صورت میں ہو، لیکن ہمیں احساس ضرور دلاتا ہے۔ تو عہد کیجئے، سوچئے، آگے بڑھئے، قدم بڑھائیے۔ یہی لمحہ آپ کی زندگی کا سب سے اہم لمحہ ہے، مگر فیصلہ صرف اور صرف آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔